الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ شورى کی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بتائیں۔ وہ ایمان والے جو واقعتاً ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس ایٹیچوڈ والے جو مسلمان ہوں تو ان کی یہ کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمائی۔ ترجمہ سنیے۔ فما اوتیتم من شیء، لوگو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، من شیء کوئی بھی شے، بلکہ یہاں ترجمہ مناسب ہوگا شیء چونکہ نکرہ ہے، اور نکرہ تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، بڑائی کے لیے، عظمت کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، جتنی بڑی سے بڑی تمہیں نعمت دی گئی ہے، کوئی جتنی بڑی چیز تمہیں اس دنیا میں مل گئی ہو، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ ذہن میں رکھو یہ دنیا کی زندگی کی یوٹیلیٹی ہے، برتنے کا سامان ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں تمہیں ظاہر ہے بھوک لگے گی، تم نے کھانا کھانا ہے، اپنے تن کو ڈھانپنا ہے، کپڑا بھی تمہیں چاہیے، اور تمہیں آرام کے لیے ظاہر ہے گھر چھت اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تمہارے برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں، اس دنیا کی جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے استعمال کی چیز ہے، اسے استعمال کرو، اسے برتو۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی دراصل ایک رویہ ہے، ایک ایٹیچوڈ ہے بندہ مومن کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے اسے کمپیئر کرو اس کے ساتھ جو اللہ کے پاس ہے، اور 2 چیزیں اللہ نے بتائیں۔ دنیا میں تمہیں گھر ملا یا اور جو بھی نعمتیں ملیں، 2 تمہیں اللہ کے پاس ملیں گی، ان کا کمپیریزن اس دنیا میں دی گئی نعمتوں کے ساتھ کرو، 2 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ جو اللہ کے پاس ہے ایک تو وہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور لانگر لاسٹنگ، زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں یہاں دنیا کی زندگی میں دیا گیا اس سے اللہ کے ہاں جو تمہیں ملے گا، ایک تو وہ بہتر بہت زیادہ ہے اس سے، اور دوسرا وہ لانگر لاسٹنگ ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ایٹیچوڈ کیا ہے کہ آپ آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دی ہیئر آفٹر، وہاں اللہ کے پاس جو چیز مسلسل، آپ آخرت کو بھلاتے نہیں ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، دنیا کے بارے میں کوئی محنت نہیں کرتے، دنیا میں کوئی کوششیں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی اگر دیکھیں تو کتنی بھرپور زندگی ہے، دنیاوی زندگی
نبوت کے بعد والی بھی کتنی جد و جہد والی زندگی، کتنی ایک محنت سے بھرپور زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی تمہیں چیزیں چاہیے، تم اس کے لیے محنت کرو گے، وہ تمہارے برتنے کا سامان ہے، اس کو برتو، کون تمہیں روکتا ہے؟ جیسے یہ ایک آیت ہے سورۃ اعراف کی، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباد، کون ہے جس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں جو بھی زینت پیدا کی ہے تمہارے استعمال کے لیے، اسے کس نے حرام کیا؟ اسے برتو، اسے استعمال کرو، تمہارے برتنے کی چیز ہے۔ لیکن ذہن میں رکھو وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیز ہے۔ اور دنیا کی زندگی کتنی ہے آپ کی؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آپ کی کتنی ہے، میری کتنی ہے؟ تو کوئی نہیں جانتا، کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں تمہیں ملی ہیں اسی زندگی میں برتنے کے لیے، یہ کتنا عرصہ رہیں گی تمہارے پاس؟ تم خود کتنا عرصہ رہو گے؟ دنیا کی ان چیزوں کے لیے محنت تو کرو، جد و جہد تو کرو بھرپور، جو تم سے ہو سکتا ہے، جو تم سے بن پڑتا ہے وہ کرو، آخر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ صرف دنیا میں برتنے کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ دل نہ لگاؤ ان چیزوں سے، اصل نقطے کی بات یہ ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے اس کے ساتھ محبت نہ کرو، دل نہ لگاؤ، اور دل بھی اس درجے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوں۔ یہ دنیا تمہارے دلوں میں اتنی جگہ نہ بنائے، اتنی نہ گھر کر جائے کہ اللہ رسول تمہیں بھول جائیں، آخرت کی زندگی تمہیں بھول جائے۔ اس کی اتنی قدر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سینس آف پروپورشن بھی تو ہوتا ہے نا، آپ چلیں اسی کو دیکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے مقابل آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی تو ہم جانتے ہیں، اللہ نے کتنی جگہوں پر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ تو صرف میں نے تمہیں امتحان لینے کے لیے ادھر بھیجا ہے، اسی کی بنیاد پہ تمہیں آگے یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اور وہ جو زندگی ہے وہ تو ابد الآباد کی زندگی، کبھی خاتمہ ہی نہیں ہے اس کا، جس کی بنیاد اس دنیا کی زندگی پہ ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونا اس نے۔ لیکن اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اچھا انعام یا سزا وہ ساری ڈیپینڈ کس پہ کر رہی ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں۔ یہ جو چھوٹا سا چنک ہے، سینس آف پروپورشن دیکھیں کہ اگر تو ہمارے ذہن میں یہی جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی ہے راسخ ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ایز کمپیئر ٹو دی ہیئر آفٹر، پتہ نہیں کوئی سیکنڈ بھی بنے گا کہ نہیں، گھنٹہ بھی بنے گا کہ نہیں، اس دنیا میں جو برتنے کی چیزیں ہمیں ملی ہیں اگر تو ہم اسی کو زندگی سمجھ کے اور اسی میں اتنا دل لگا لیں کہ اللہ بھول جائے، رسول بھول جائے، آخرت یاد نہ رہے، تو پھر اس سے بڑا گھاٹے کا سودا، اور پھر تو وہ یہی ہے جو سورۃ کہف میں اللہ نے بیان کیا کہ دنیا اس شخص کے لیے دجالیت بن گئی۔ اس دنیا کی جو محبت تھی، اس کی چمک دمک، اسی میں وہ اتنا گم ہو گیا کہ اسے حقیقت نظر ہی نہیں آئی۔ یہ دنیا اس نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور اسی میں وہ گم ہو کے رہ گیا۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، گم ہو گیا ہے۔ مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ جس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کی اس زندگی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ملازمت ہے آپ کی، کاروبار ہے، آپ کسی بھی اور اپنے ایمبیشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو یہ ذہن میں رہے، یہ محنت جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کرنی تو ہے، آخر یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے، لیکن
یہ محنت آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بس اس دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اصل حقیقت یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اصل لوگ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں، مجھ رات کو ہی ایک بچے نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو مطلب حدیثیں آئی ہیں، قرآن کی آیات ہیں کچھ ایسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی وہ، جیسے آیت ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح قرآن کی آیات ہیں کہ آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو وہ یہی ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں، تو مطلب دنیا کو ہم چھوڑ دیں، دنیا کی ہم بالکل گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، کہیں آ کر کیا کریں؟ تو اس کو سمجھ لیں، یہ ایک پرورٹڈ مینٹلٹی میں کہوں گا ریلیجن کی ہے، جس سے انسان اس طرح کے نتائج نکال لیتا ہے۔ میں آپ کو سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں سناتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات دیے ہیں روزے کے بعد، وہاں اس میں 2 آیتیں آئی ہیں کہ یہ حج پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ہم سے، اور وہ بس یہی کہتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، کاروبار سیٹ ہو، جب جو دنیا کی چیزیں وہاں ہمارے پاس آ کے ادھر یہی مانگتے رہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ربنا آتنا، وہ ہمیں آ کر کہتے ہیں، اے رب ہمارے، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بس یہ 2 کیٹیگریز اللہ نے بتائیں، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں۔ یعنی ایسی کوئی نہیں ہے کہ اللہ جن کو بارے میں یہ کہتا ہو کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو بس ہمیں آخرت میں دے اور دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے کرسچینٹی کی طرح کہ وہ آپ کو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہو، وہ آپ کو دنیا چھوڑ دو اور آ کے وہ جو بدھ مت کے فالوورز ہیں ان کی طرح جنگلوں میں جا کر، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو پسند ان لوگوں کو کرتا ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی چیزیں اللہ سے مانگیں، دعا بھی کریں، ان کے لیے محنت بھی کریں۔ آخر تم نے یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے کہ نہیں، اور اس میں یہ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہیں کچھ سامان دیا ہے، وہ بس اسی دنیا میں برتنے کا سامان ہے، اس کی اتنی ایک اہمیت ہونی چاہیے، اتنی اس کی قدر کریں، اتنا کو اس سے دل لگائیں بس۔ باقی تمہارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہو ہر وقت تمہارے ذہن میں، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یا ایک اور آپ پیمانہ بنا لیں کہ دنیا کی یہ جو زندگی جسے ہم نے گزارنا ہے، جس میں ہم نے ظاہر ہے اچھا گزارنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، تو ایک چیز اور اصولی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس دنیا میں محنت کرتے ہوئے آپ کی محنت کا جو بھی گوشہ ہے، جس فیلڈ میں بھی آپ محنت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اندر کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ مجھے دیا ہے، کہیں یہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اپنا کاروبار ہے یا اپنے کوئی اکیڈیمکس کی چیزیں ہیں، کوئی اور آپ کے انٹرسٹ ہیں ان جن کو آپ پرسو کر رہے ہیں، کہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ دنیا آپ کے لیے گمراہی ہے، یہ مصیبت ہے۔
یہ آپ کو آخرت میں نقصان کا موجب بنے گا۔ یعنی دنیا کو جس طرح آپ گزاریں گے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آخرت میں آپ کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اور دنیا میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عبادت بن جائے گا اگر آپ اسے لمٹ کر دیتے ہیں ود ان دی انجنکشنز آف اللہ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نہ یہ دنیا گزاریں، اس دنیا میں آگے بڑھیں، ایکسل کریں ایٹ دی کاسٹ آف وٹ پروفٹ سیڈ اللہ سیڈ، نہیں، یہ تو پھر مصیبت ہے۔ ذہن میں یہ رکھو کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، بڑی سے بڑی نعمت بھی تمہیں اگر کوئی مل گئی ہے تو صرف یہ دنیا گزارنے کے لیے، برتنے کے، اتنی اس کی اہمیت، بس تمہارا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں اتنا ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی وقت میں چلا جاؤں گا، یہ تو بس یہ گزارنے کے لیے ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، تمہارا ذہن یہ نہ بھلا دے، کہیں آخرت نہ بھول جائے تمہیں، اس کو ذہن میں رکھنا، یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تمہارا۔ آخرت بھولے نہ، اور دنیا کی زندگی میں جو بھی محنت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے، تو بس یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، اچھے انداز میں اس کو گزار۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ بھروسہ صرف اپنے رب پہ کرتے ہیں۔ میں یہاں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں وہ بات کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بڑا ایک گائیڈنگ سٹار، گورننگ پرنسپل ہو سکتا ہے انسان کے لیے، اس کے ذہن میں، کہ وہ دنیا کی یہ حقیقت نہ بھولے کہ یہ دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جو کچھ بھی مجھے یہاں ملا ہے میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ایک اصولی بات دنیا کی زندگی، دنیا کی حقیقت کے بارے میں میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ صرف اللہ نے مجھے ایک ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور آئی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار ایوری تھنگ، جو کچھ بھی یہاں مجھے اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ اگر یہ مینٹلٹی ہوگی ہماری، مائنڈ سیٹ اور مینٹل میک اپ اس طرح کا ہوگا تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس میں جو بھی ایکسل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے جب آزمائش آپ نے ذہن میں رکھا ہے تو نافرمانی نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول، آپ کو جواب دینا ہے اس کا، کیسے آپ نافرمانی کریں گے؟ تو یہ اگر اس کے لیے تو سورۃ فجر کی 2 آیتیں آپ لوگ یاد کر لیں بار بار، میں تو یہاں اکثر تقریباً جب بھی گفتگو ہوتی ہے حوالہ آ جاتا ہے ان 2 آیتوں کا۔ سورۃ فجر کی 2 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، بڑی نعمتیں دیتا ہے، اس کی بڑی عزت معاشرے میں بنا دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے جی میرے رب نے مجھے بڑا معزز بنا دیا، بڑی عزت دی ہے جی میرے رب نے مجھے منسٹر بنا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی اتھارٹی، بہت میں تو معزز ہو گیا ہوں۔ پھر جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، چھین لیتا ہے، عزت ذلیل کر دیتا ہے، اسے نعمتیں واپس لے لیتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے جی میرے رب نے تو مجھے بڑا ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے نہیں، دھوکہ کھا گیا یہ شخص، ایسا نہیں اسے سوچنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے عزتیں دی تھیں، نعمتیں دی تھیں، تو اسے فوراً یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا رب مجھے یہ سب کچھ دے کر آزما رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ یہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے میرے لیے، اور جب اللہ نے اس سے ساری چیزیں لے لی تو اسے فوراً یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اب میرا رب مجھ سے یہ لے کر آزما رہا ہے، تو اس دنیا میں جو مجھے ذلت مل رہی ہے یہ کوئی پرماننٹ نہیں، تو آزمائش ہے۔ اس دنیا کی ذلت نہیں ہے، اس دنیا کی عزت نہیں ہے، ذلت بھی آزمائش ہے، عزت بھی آزمائش ہے۔ یہ بھی اگر ہم ایک پرنسپل اپنے ذہن میں پھیلا کر ذہن کے شعور کی سطح پہ واضح رکھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ بھروسہ اپنے رب پہ کرتے ہیں، توکل اپنے رب پہ، جتنا بھی ان کے پاس سر و سامان ہو، مال و متاع ہو، جو کچھ بھی ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اپنے ساز و سامان پر، اپنی تیاری پر، وہ جو کچھ بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ پر، کمپلیٹلی فلی دے لے دیئر ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہ ان سے بچتے ہیں، والفواحش، اور جو بھی ملٹیپل لیئرز ہیں بے حیائی کی، جس شکل کی بھی بے حیائی ہے اس سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں کو غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب تین باتیں اس آیت میں بھی آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ذہنیت ہے مذہب کو لے کر، مذہبی ذہنیت کہیں، بڑی بیمار مذہبی ذہنیت، پرورٹڈ مذہبی ذہنیت، جو تقوی کے اپنے معیار ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بڑا مائنوٹلی دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں اگر غلط ہو گئی تو بڑا پھر وہ تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیا، سوال ہوں گے۔ عجیب آدمی تھا، ایک عالم نے کھڑے ہو کر تقریر کی، وہ اس میں پانی پیے تو کھڑا ہو کے پانی، عجیب عالم کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور پھر آگے پیچھے باتیں، فروعی چیزوں میں۔ تم نے دعا نہیں پڑھی، یہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تم نے، یہ معیار تقوی کے بن گئے۔ اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر فرقے کا سود آپ بھی کھائیں، سود ہم بھی کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو تم بھی نہ دو جائز، ہم بھی نہیں دیتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ مسائل قرآن میں جو چیزیں قطعی طور پر حرام، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ تو رفع الیدین اس نے کیا ہے۔ میں اگلے دن میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کچھ جنازے سے پہلے ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ یہ عقیدے رکھنے والے نکل جائیں یہاں سے۔ اللہ کی پناہ، جنازے میں لوگ آئے ہیں، یہاں تک یہ اپنے تقوی کے معیارات ہیں۔ اللہ کو اس طرح کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو مومنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں یجتنبون کب، بڑے گناہوں سے بچتے، حرام، کسی کا مال کھانا، سود، زنا، قتل، جھوٹ، غیبت، یہ ان سے بچتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی، یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ڈیرا اس پہ لگائے ہوئے، مورچے سنبھالے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ تو جو مومن لوگ ہیں وہ بچتے ہیں بڑے گناہ، میجر ریکوائرمنٹس جو ہیں جنت کے لیے، اللہ کا ایک بندہ بننے کے لیے، وہ جو چیزیں وہ ان سے بچتے ہیں۔ والفواحش، اور بے حیائی، بے حیائی تو ہر طرح کی۔ اب دیکھیے، آپ ایگری کریں گے کہ یہ جو بڑے گناہوں میں بے حیائی شامل ہے کہ نہیں شامل؟ بڑا گناہ اس میں زنا ہوگا، تو جب اللہ نے کہہ دیا بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی اٹ واز امبیڈڈ ہوتا ہے۔ مطلب واٹس دا پوائنٹ ان سیئنگ اٹ سیپریٹلی، کہ وہ بچتے ہیں جناب بے حیائی کے سارے کاموں سے۔ یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ بے حیائی سے بچنا اہم کتنا ہے، یہ ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ اس بات کو فیل کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی یہ جو شیم لیسنس ہے، بے حیائی ہے، یہ اٹ ایکچولی اٹیکس آور ہارٹس، ادھر اس کو گندا کرتی ہے۔ اٹ میکس آور ہارٹ اسپریچولی ڈیڈ، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب دل مردہ ہو گئے تو آپ کا کوئی اللہ سے لنک باقی نہیں رہا، وہ جو ایک لیونگ کنیکشن ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا ہر لمحے، وہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بے حیائی، اس سے بہت اجتناب، اور آج کے دور میں یہی سب سے مشکل۔ نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں فیل کرتے، ہم کیوں نہیں فیل کرتے اللہ کے ساتھ ایک لنک؟ ہمارے دل مردہ ہیں بھائی، اور دل مردہ کیسے ہوتے ہیں؟ بے حیائی کی وجہ سے، شیم لیسنس کی وجہ سے۔ اس کو تھوڑا ریوائیو کریں، اس دل کو زندہ کریں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، یہ زندگانی تو عبارت تیرے جینے سے۔ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، وگرنہ دل مردہ ہو تو چلتی پھرتی لاش ہے انسان، اور کیا، زندگی کوئی نہیں ہے اس میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا جو نہیں کرتا، آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے۔ ایک شخص جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کچھ ذکر بھی زبان سے آتا، وہ یوں سمجھ لو زندہ ہے۔ تو جس کے ذہن میں، دل میں اللہ نہیں ہے تو وہ شخص، اس کا دل مردہ ہے، اس کے بس وہ تو اس کی سانسیں پوری کر رہا ہے، ظاہر ہے جب تک ختم نہیں ہوتی وہ نہیں جائے گا۔
نوجوانوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل کلچر ایسا ہے، آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی ورک پلیس ہے یا گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو ہر جگہ ایسی سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ بڑے مسائل سے دوچار ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ لڑنا، ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ نوجوان پھر وہ سم ٹائمز کہتے ہیں یار کوئی نہیں، مطلب اتنی سی تو بات ہے، اس میں تو وہاں اسلام نے آخر اتنا بھی منع نہیں کیا، لیکن ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر، ٹو دی ادر، ٹو another، ٹو another، ایونچولی یو فال انٹو دیٹ ٹریپ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جو حدود قائم کی ہیں، خود کو باندھ کر رکھیں ان حدود کے اندر، اس سے باہر نہ نکالیں۔ یہ الفواحش جمع کا ہے، فاحشہ نہیں کہ الفواحش، ان سے تو مکمل طور پہ بچو، مکمل طور پہ بچو۔ مومن بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی تو ہر طرح کی، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جاتا ہے، ایکسٹریملی اینگری، تو پھر یہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آیا بہت زیادہ، لیکن بلکہ یغفرون کا ایک ترجمہ تو معاف کرنا ہے، لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا۔ عربی لغت میں کہتے ہیں مغفر، یہ جو آپ نے سر پہ پہنا ہوتا ہے ہیلمٹ، جو آپ کے سر کو ڈھانپ دیتا ہے، مغفر، اس کا لٹرل میننگ ڈھانپ دینا۔ جب انہیں غصہ آتا ہے اس کو کچھ ڈھانپ دیتے ہیں، بلکہ اس کی بہترین ترجمانی اللہ نے سورۃ آل عمران میں کی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصہ آیا پی گئے، اسے دبا دیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو، بلکہ نتیجہ بھی بتا دیا، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، پی جاتے ہیں، اسے ڈھانپ لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا اونچے درجے کی کوالٹی ہے۔ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، میں پھر ان کا تھوڑا سا آپ کو ترجمہ دوبارہ بتا دوں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ دنیا میں انہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ بس اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اور ان کے ذہن میں یہ چیز فکس رہتی ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور لانگر لاسٹنگ ہے، باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کو وہ بھولتے نہیں ہیں، بھلاتے نہیں ہیں۔ دنیا میں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے ان کو یہ احساس ہوتا ہے بس یہی گزارنے کے لیے ہے دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی میں بتا چکا ہوں کوئی پتہ نہیں آپ کی کب گزر جائے، کوئی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں کب گزر جاؤں، میری ایکسپائری ڈیٹ بس۔ تو دنیا میں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرا اس کے بارے میں رویہ یہ ہونا چاہیے، یہ اسی دنیا کو گزارنے کے لیے ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، باقی میری آئیز فکس ہونی چاہیے کدھر، وہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری آیت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک بات یہ بھی ہم نے پڑھی کہ مومن لوگ بھروسہ اللہ پر، آپ کی زندگی میں بھی جو کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کوئی آپ کے لسٹ میں ہیں، آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں، آپ ان سارے کاموں کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے، ادھر نتھی کر لیجئے، وہ کام ہوں گے اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، کتنا آپ نے چیزوں کو اکٹھا، نہیں، وہ کام ہوگا اللہ کے فیصلے سے۔ مومن لوگ بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، اپنی تیاری پر نہیں، اپنے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کہ یہ مومن لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس کی میں نے وضاحت کر دی، والفواحش، اور ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں مومنوں کے اوصاف کی شکل میں، اللہ ہمیں مومن بننے کی ہمت دے اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ بارک اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم۔